اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آپ بچوں کو ڈانٹیں نہ یا اونچی آواز سے بات نہ کریں وہ آپ کی بات نہیں سنتے، تو اگر یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو اس وقت بچے جو ہیں وہ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کوئی بھی بات کریں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کے جو دماغ کا وہ حصہ کہ جس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ ایک اور ویڈیو میں یہ ہینڈ ماڈل کا آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جو دماغ کا یہ جو ماتھے کے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے صحیح غلط کی تمیز، اچھے برے کی تمیز، کس سے کیا بات کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، نصیحت پہ کیسے عمل کرنا ہے، یہ دماغ کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دماغ کا ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو غلط بات کرے یا کوئی بھی آپ کو بات اچھی نہ لگے تو آپ نے غصہ کرنا ہے یا مار پیٹ کرنی ہے یا اونچی آواز میں بات کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے نا بالکل چپ ہو جانا ہے، کس سے کوئی بات نہیں کرنی، بس اپنا جو ہے نا وہ الگ تھلگ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی بچے بات نہیں سن رہے ہوتے یا جو ہے نا وہ غصے میں ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو ان کے جو دماغ کا نیچے والا حصہ کہ جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مار پیٹ یا خاموش ہو کے دوسروں سے بات نہ کرنا، الگ تھلگ ہو جانا، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور جو ان کا جو سوچنے والا دماغ ہوتا ہے جو ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے وہ اس وقت کام پراپر نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جس کی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ والدین جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو سمجھانا بچوں کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کیونکہ ان کا وہ دماغ کا جو سوچنے والا سمجھنے والا حصہ کام صحیح طرح نہیں کر رہا ہوتا تو ان کی صحیح نصیحت بھی، ان کی صحیح بات بھی وہ یوں سمجھ لیں کہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ والدین میں اکثر میں نے دیکھا وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور زیادہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں کہ میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے، تم چھوٹے ہو، اس طرح بات نہیں کرتے، میں نے۔ اور وہ بس پھر بچہ بھی جو ہے نا وہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ والدین کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، جس طرح جب ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اونچی آواز میں بات کریں تو وہ والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ والدین، کیونکہ والدین کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے بھی اور اونچی آواز میں بات کرنا ہے۔ اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ والدین اونچی آواز سے اونچی آواز چلے جاتے ہیں، مار پیٹ تک آ جاتے ہیں، اور بچے کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایک حد تک چیختے چلاتے ہیں، اور پھر اکثر دیکھا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، بعض ساری ساری رات روتے رہتے ہیں، اسی رو رو کے سو جاتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات سنیں تو ہمیں یہ جو بچوں کے جو غصے کی حالت میں جو ان کی کیفیات ہوتی ہیں، مطلب اس میں وہ ہاتھ کو کبھی بہت زیادہ دبا رہے ہوتے ہیں، کبھی دانتوں کو جو ہے نا بہت زیادہ دبا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس سے جو بچے کا جو ایموشنل برین جس کو بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے یا اس میں جو ہے وہ فائر لگ رہی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بے شک بچے نے غلطی کی ہے لیکن بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹیں اور اپنی آواز اور سے اور زیادہ کرتے جائیں، اس وقت بچے کو پیار، اس وقت بچے کو محبت، اس وقت نرم لہجے سے بات کریں، اس وقت سمجھانے کی فوراً کوشش نہ کریں، اس وقت اس میں نہ پڑیں کس نے غلط کیا، کیا غلط کیا، اس وقت پیار محبت والا رویہ اپنائیں۔ اور جب بچہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے، جب اس کا وہ دماغ جو ماتھے کے پیچھے والا دماغ جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جب وہ کام کرنا شروع کرے تو اس وقت آپ اس کو نصیحت کریں، تو اس وقت آپ کی نصیحت کا فائدہ بھی ہوگا، اس کو سمجھ بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی پیدا ہوگا کہ اگر کوئی میرا دوست، میرا بھائی کہ کوئی بھی دوسرا شخص کوئی مجھ سے غلط بات کرتا ہے یا ایسی بات جو مجھے پسند نہیں ہے، تو بجائے اس کہ میں اس کو ڈانٹوں، میں اس کو غلط کہوں، میں اور چیخوں چلاؤں، میں نے اس وقت اس کو آرام سے دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، اور جب وہ تھوڑا بہتر اس میں ہوگا تو اس وقت میں نے اس کو سمجھانا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم جب بچے غصے کی حالت میں ہوں ان کو صحیح غلط کی تمیز سکھانے میں نہ پڑیں، اس وقت ان کو پیار اور محبت کریں، اور پھر شام کو یا اگلے دن ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھانا ہے، لیکن کس وقت سمجھانا ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔